पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, उसका पहला बाब और उसकी फकत 21वीं आयत खुदावंद के कलाम में से तिलावत करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये पैगाम जो है वो ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि हम सबके लिए तसल्ली, इत्मीनान और राहबरी का बायस होगा। आमीन। 21वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा। आमीन। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। मेरे साथ बोलिए, जिंदा रहना मेरे लिए और मरना नफा। देखें ये कैसी खूबसूरत तालीम है। एक शख्स जो जिंदा है वो मसीह के लिए जिंदा है, और जब वो मर जाता है तो ये बेनिफिट की बात है। अगर इसे दुनियावी नुक्ते नजर से देखा जाए तो मैं समझता हूं कि हर शख्स के लिए मरना अच्छा नहीं है, लेकिन एक मसीही के लिए मरना अच्छा है। आमीन। क्या ये हैरत की बात नहीं है? एक आम शख्स के लिए मरना खौफ की बात है, लेकिन एक मसीही के लिए मरना नफे की बात है। लेकिन जब कभी भी मैं इस आयत को पढ़ता हूं या इसे प्रीच करता हूं, मैं ये बताना अपना फर्ज समझता हूं कि एक मसीही की डेफिनेशन क्या है। मुख्तसरन, बहुत से इर्द गिर्द हमारे ऐसे मसीही हैं, बहन भाई हैं, उनके पास मसीही अकीदे की सही डेफिनेशन नहीं है। वो समझते हैं कि बाकायदगी से इतवार को चर्च जाना मसीही होना है। अपनी कमाई में से 10वां हिस्सा निकाल के पादी साहब को देकर हम मसीही बन जाएंगे। हम चर्च जाकर हदिया डालेंगे, हम मसीही बन जाएंगे। किसी गरीब को रोटी खिला देंगे तो हम मसीही होंगे। इससे खुदा खुश हो जाएगा और खुदा हम पर मोहर लगा देगा कि हाँ, मेरा ये बेटा या बेटी मसीही हो गया। ऐसा हरगिज नहीं है, ये गलत तालीम। इन कामों को करने से हम मसीही नहीं बनेंगे। ये काम बाद में करने हैं। इससे पहले एक और काम है जिससे हम मसीही बनते हैं, और वो काम क्या है? खुदावंद यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का बादशाह बनाना। आमीन। सलीब पर उसने मेरे लिए और आपके लिए जो कफारा दिया है उसको कबूल करना। खुदावंद यीशु मसीह के खून में छुप जाना, अपने गुनाहगार होने का इकरार करना, खुदावंद से कहना कि खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मेरी जिंदगी के अंदर गुनाह है और मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि तूने अपने बेटे को इस जमीन पर भेजा ताकि वो मेरे लिए कफारा दे, वो मेरे लिए सलीब पर जान दे, मेरा इवजी ठहरे। और मैं इस बात पर ईमान लाता हूं कि यीशु मसीह के खून बहाने के सबब से मैं नया मखलूक बन गया हूं, मैं बदल गया हूं, मैं तेरे खानदान का फर्द बन गया हूं। और इसके बाद फिर हमने नेकियां करनी है, इसके बाद हमने अच्छे काम करने, तो खुदा हमें उन कामों का अजर देगा। लेकिन इसके बगैर अजर नहीं मिलेगा। एक सिंपल सी बात है, दाऊद कहता है, मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। ये गिलास आप देख रहे हैं, ये गिलास भी साफ है और पानी भी साफ है। लेकिन अगर ये गिलास गंदा होता, इसके अंदर मिट्टी लगी होती, कीचड़ लगा होता, और आप उसमें साफ पानी डाल देते, तो क्या होना था? गंदा हो जाना था, क्योंकि गिलास गंदा था, पानी तो साफ था। काम तो हमने अच्छा किया, लेकिन हम यीशु मसीह के खून से धुले हुए नहीं थे, हम गंदे थे। हम गंदे रहते हुए अच्छे काम कर रहे हैं, वो काम भी खुदा की नजर में करायत अमेज है, क्योंकि हमने खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करके अपनी रास्तबाजी को खुदा के सामने रखा है। कोई भी शख्स इतना नेक और रास्तबाज नहीं है कि वो खुदा के सामने अपने आप को पाक ठहरा सके। फकत यीशु मसीह का खून मुझे और आपको इस काबिल बनाता है कि हम खुदा की बादशाही में रास्तबाज करार दिए जाएं, खुदा के हुजूर दिलेरी के साथ खड़े हो सके। प्रेज द लॉर्ड। तो पौलुस रसूल यहाँ पर एक मसीही के लिए जो मयार मुकर्रर करते हैं वो बहुत बड़ा है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। एक मसीही शख्स जो जमीन पर जिंदगी गुजार रहा है वो अपने लिए जिंदा नहीं है बल्कि मसीह के लिए जिंदा है। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर हम अपनी जिंदगियों पर नजर दौड़ाएं, अपनी जिंदगियों को देखें, तो हमें शिद्दत से इस बात का एहसास होता है कि हम अपनी जिंदगी मसीह के लिए नहीं गुजार रहे। मैं चंद छोटी छोटी मिसालें आपको दूंगा। एक बच्चा खुदा का कलाम सुन रहा था टीवी पर, और पासबान बड़ी सरगर्मी से खुदा का कलाम सुना रहा था, निजात का पैगाम, तौबा का पैगाम। और उस बच्चे ने, जो तकरीबन 12-13 साल उसकी उम्र थी, उसने वो पैगाम सुना और उसको एहसास हुआ कि मैं तो अपनी माँ से झूठ बोलता हूँ, अपने बाप से झूठ बोलता हूँ। मेरी वालदा मुझे पैसे देती है कि जाओ बेटा सब्जी लेकर आओ, और मैं सब्जी लेने के लिए जाता हूं और 5-10 रुपए जेब में रख लेता हूं। क्या ये गलत बात नहीं है? तो बच्चे ने कलाम सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि मैं तो अपनी माँ से आज तक पता नहीं कितने झूठ बोल चुका हूं। मेरी माँ मुझे कहती है कि 1 किलो आलू लेके आओ तो मैं 3 पाव ले आता हूं, और 1 पाव के पैसे खुद खा जाता हूं। तो उसने सोचा कि ये तो बहुत गलत बात है, मुझे तौबा करनी चाहिए। ये मेरी लाइफ के अंदर जो बातें हैं ये तो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, ये मसीही को जेब नहीं देती। एक मसीही का रवैया ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अपने माँ बाप से झूठ बोले। तो उसने घुटने टेके, उसने दुआ की, उससे माफी मांगी खुदावंद से। उसने कहा, खुदावंद आइंदा के बाद मैं ऐसे नहीं करूंगा। उसने तौबा की। और जब उसकी मां अंदर आई तो उससे कहा, बेटा तुम दुआ कर रहे थे, क्या हुआ तुम्हें? उसने कहा कि अम्मी जी, मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मैंने आज खुदा का कलाम सुना है और मैंने हकीकी तौर पर अपनी जिंदगी खुदावंद को दी है, और मैंने खुदा से अहद किया है कि खुदावंद मैं तेरे साथ चलूंगा और मैं अपनी जिंदगी के तमाम मामलात में कोशिश करूंगा कि खुदावंद की पैरवी करूं। उसकी मां बड़ी खुश हुई। तो जब शाम को डिनर पर वो बैठे तो उसकी मां ने फलियां बनाई हुई थी। तो वो बच्चा अपनी मां से पूछने लगा कि अम्मी जान, क्या खुदावंद यीशु मसीह को फलियां पसंद है? तो उसकी मां कहने लगी, ये कैसा सवाल है? तो उसने कहा, नहीं, आप मुझे बताएं
تو اس کی ماں کہنے لگی کہ ہاں پسند ہیں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ میں نے دعا کی ہے کہ خداوند یسوع تو میرے دل میں آ جا، اور خداوند اب میرے اندر رہتے ہیں، اور اگر میں نے پھلیاں کھا لی اور خداوند کو پسند نہ ہوئی تو زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ ہم نے وہ کچھ کھانا پینا ہے جو خداوند کے کلام کے مطابق۔ آج ہم کچھ بھی کھا پی لیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا چندہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ تو خدا کے کلام کے مطابق تھا ہی نہیں۔ ہم پی بھی رہے ہیں، کھینچ بھی رہے ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، اور تو بھی ہم مسیحی ہیں۔ لیکن پولس یہاں پر ایک سٹینڈرڈ، ایک معیار ہمارے سامنے رکھتا ہے، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا کیا ہے؟ نفع ہے۔ اگر زندہ رہنا مسیح ہے تو پھر مرنا نفع ہے، اگر زندہ رہنا مسیح نہیں ہے نا تو پھر آگے گھاٹا ہے، آگے نقصان ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے سمجھنے والی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے ساتھ خدمت کرتے تھے کئی سالوں سے، ابھی بھی ان کے ساتھ رابطہ ہے، ان کا نام ہے پاسٹر شہباز، اور خداوند سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ایک دن وہ خدا کا کلام سنانے کے لیے کہیں جا رہے تھے، تو وہ بس سٹاپ پر کھڑے تھے، ایک بس والا آیا اور اس نے بس ان پہ چڑھا دی، اور ان کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی اور دوسری میں بہت چوٹیں لگ گئیں، اور ٹانگ ان کی بالکل لٹک گئی اور وہ گر گئے۔ تو لوگوں نے انہیں اٹھایا، فٹ پاتھ پہ بٹھایا، اور فوراً وہ ڈرائیور کے پیچھے بھاگے اور اس کو مارنا کوٹنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا بھائیو ایک منٹ ٹھہر جاؤ۔ تو وہ سارے کہنے لگے کہ سر اس نے آپ کی ٹانگ توڑ دی ہے، یہ تو بھاگ جاتا، ہم نے اسے پکڑ لیا، اب اسے سزا تو ملنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں یار، اس کو سزا نہ دو، اس نے غلطی کی ہے اور یہ معافی بھی مانگ رہا ہے، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اسے معاف کر دو۔ اس نے کہا جی آپ کیسے اس کو معاف کر سکتے ہیں، اس نے آپ کا اتنا نقصان کر دیا، 4 مہینے کے لیے آپ کو بیڈ پہ ڈال دیا ہے۔ اس نے کہا بھائی میں مسیحی ہوں، اور خداوند کہتا ہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دو اور اپنے نقصان پہنچانے والوں کے لیے دعا کرو۔ تو جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے، آپ یقین کریں کہ ان کے دل میں کیا بیتی ہوگی۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ ایک مسیحی ہونے کی حیثیت سے یہ شخص کیسا ہے، یہ ایک مسیحی کی گواہی ہے جو اس کی لائف میں ہر جگہ نظر آنی چاہیے۔ تو لوگوں نے اس ڈرائیور کو بھیج دیا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، واقعی آپ کے اندر سے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات نظر آ رہی ہیں۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ میں اردو بازار میں کچھ کتابیں خریدنے کے لیے گیا، تو جب اس نے بل بنایا، دیکھیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن میں ہم چوک جاتے ہیں، ہم اکثر ان پر عمل پیرا نہیں ہو پاتے اور ہم چوک جاتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں اور مسیح کی گواہی کو خراب کرتے ہیں۔ لیکن اگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم دھیان رکھیں تو خداوند کے نام کو جلال مل سکتا ہے۔ تو اردو بازار میں جب کتابیں لے کر میں نکلا تو انہوں نے بل بنایا، تو بل ایسا تھا کہ میں نے زیادہ پیسے دینے تھے لیکن انہوں نے مجھ سے کم پیسے لے لیے۔ جب گھر آ کے میں نے دوبارہ اس کو کیلکولیٹ کیا تو وہ 70 روپے میں نے انہیں کم دیے۔ اگلی دفعہ جب میں گیا تو میں بل بھی ساتھ لے گیا، میں نے کہا سر 260 روپے بنے تھے، آپ نے میرے سے 190 روپے لیے ہیں، یہ 70 روپے واپس لے لیں۔ تو اس شخص کی بات سنیں، اس نے مجھے کہا کہیں آپ مسیحی تو نہیں ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں میں مسیحی ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ مسیحی نہ ہوتے تو 70 روپے واپس نہ آتے۔ دیکھیں یہ کیسی بات ہے، زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم نے اپنی زندگی کے اندر چھوٹی چھوٹی باتوں سے یہ ظاہر کرنا ہے کہ میں مسیحی ہوں۔ خداوند یسوع مسیح نے جب نتنیل اس کی طرف آ رہا تھا تو لکھا ہے خدا کے کلام میں، خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے کیونکہ اس میں مکر نہیں ہے۔ خداوند تعریف کرے تو اچھی بات ہے، ہم اپنے منہ سے خود اپنی تعریف کرتے ہیں۔ کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، اس نے کہا آپ کرتے ہیں تہی مغز ثنا اپنی۔ تہی مغز اس کو کہتے ہیں جو خالی دماغ ہوتا ہے۔ آپ کرتے ہیں تہی مغز ثنا اپنی، ظرف جو خالی ہے صدا دیتا ہے۔ جو برتن خالی ہوتا ہے اگر آپ اس کو کھڑکائیں تو بڑا شور مچاتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر پانی ڈال دیں تو اس کی آواز نہیں نکلتی۔ تو جو شخص خالی مغز ہے وہ بہت شور مچاتا ہے کہ میں نے بڑی مدد کی اپنے بہن بھائیوں کی، میں بہت اچھا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں ان کے ساتھ ایسا کرتا رہا، میں یہ کرتا رہا۔ لیکن جو شخص مسیح سے محبت کرتا ہے وہ یہ جان کر دوسروں کی مدد نہیں کرتا کہ دوسرے بھی مجھے ریوارڈ دیں گے، دوسرے بھی اس کے اگینسٹ میں میرے ساتھ ویسی ہی بھلائی کریں گے۔ وہ دوسروں سے بھلائی ضرور کرتا ہے لیکن اس کے اگینسٹ میں وہ دوسروں سے بھلائی کی توقع نہیں کرتا بلکہ خدا سے اجر کی توقع کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، اگر ہم مسیحی ہیں تو ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا بولنا چالنا کیسا ہے۔ کیا میری اور آپ کی باتوں سے دوسروں کو تکلیف تو نہیں ہوتی؟ کیا ہم ایسی باتیں بولتے ہیں جس سے دوسروں کا ایمان مضبوط ہو؟ کیا ہم ایسی باتیں بولتے ہیں جس سے دوسروں کے ایمان کی ترقی ہو، جس سے دوسروں کے ایمان کو مضبوطی ملے؟ کیا ہم ایسا کردار رکھتے ہیں جس سے مسیح ظاہر ہوتا ہو؟ سٹیفنس کے تعلق سے اگر ہم اعمال کی کتاب میں پڑھیں اس کے 6 باب میں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب وہ اس کو سنسار کر رہے تھے، کیا کر رہے تھے جی؟ سنسار کر رہے تھے، اس کو پتھر مار رہے تھے۔ اگر یہاں پر کسی شخص کو پتھر مار رہے ہوں تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آرام سے بیٹھے گا، وہ 10 کھائے گا تو 2 تو پھینکے گا ہی ان کی طرف کہ ایک آدھے کو میں بھی ذرا زخمی کروں۔ لیکن سٹیفنس خاموشی سے پتھر کھا رہا تھا، نہ صرف خاموشی سے پتھر کھا رہا تھا بلکہ وہ ان کے لیے دعا کر رہا تھا کہ خداوند یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگانا۔ پریز دی لارڈ۔ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے۔ میرے لیے اور آپ کے لیے زندہ رہنا بڑا بزنس کھڑا کرنا نہیں ہے، کینیڈا کے اندر جا کے شفٹ ہونا، وہاں پر رہنا۔ کئی لوگوں کا ایم ہی یہ ہے آج زندگی کے اندر،
میں تقریباً 18-19 سال سے لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں اور آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں آیا جس نے مجھ سے کوئی ایسی بات کہی ہو کہ مجھے وہ سن کے خوشی ہو. وہ اپنی ضرورتیں لے کے آتے ہیں کہ پادری صاحب یہ دیکھیں میرے یہاں پہ گلٹی نکل آئی, پادری صاحب دعا کریں میرا بچہ پڑھائی میں اچھا ہو جائے, پادری صاحب دعا کریں کہ میرا شوہر مجھے مارتا بہت ہے اور میرا شوہر مجھے مارنا چھوڑ دے, میرا بیٹا شراب پیتا ہے وہ شراب پینا چھوڑ دے, ہماری کمیٹی نکل آئے تاکہ ہم گروی پہ کو گھر لے لیں. اس طرح کی باتیں. ایک شخص مجھے یاد آیا کہ ایسا تھا, اس نے اپنے گھر میں بڑی عبادت کروائی اور بڑا اہتمام کیا, دیگیں پکوائی, لوگوں کو بلایا اور وہ ایسے تھا جیسے ایک شادی کا کوئی سما ہے. تو جب سٹیج پر پادری صاحبان پہنچ گئے تو بعد میں پتا چلا کہ اصل میں سلسلہ کیا ہے. اس نے کہا جی میرے بچے نے بائبل پڑھنی شروع کی ہے اور میرے لیے اس سے بڑی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ میرے بیٹے نے خدا کا کلام پڑھنا شروع کر دیا. وہ بالکل چھوٹا سا بچہ تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس چیز کے لیے شادمان ہوں کہ میرے بیٹے نے خدا کے کلام کو سیکھنا شروع کر دیا ہے, پڑھنا شروع کر دیا. دیکھیں ہم اپنے بچوں کو اس طرف تو لاتے ہی نہیں. ہم تو اپنے بچوں کو جو تعلیم دے رہے ہیں وہ مسیح کی مطابق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود مسیح کی پیروی نہیں کر رہے. ایک باپ اپنے بیٹے کو تو کہتا ہے کہ بیٹا چرچ جاؤ, لیکن خود وہ چرچ نہیں جاتا تو بیٹا کیسے موٹیویٹ ہوگا؟ خود وہ لیٹ کے سگریٹ پی رہا ہے, شراب پی رہا ہے اور برے کام کر رہا ہے, اور وہ اپنے بچوں کو کہتا ہے چلو جاؤ چرچ جاؤ. وہ کیسے جائیں گے؟ وہ کبھی نہیں جا سکتے کیونکہ انہیں اپنے والدین سے کوئی موٹیویشن نہیں ملی. ہم نے اپنی زندگی کے اندر اس بات کو سیکھنا ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. آپ اپنے پیسے سے کیا کچھ کر سکتے ہیں مسیح کے جلال کے لیے؟ مجھے بہت سے ایسے بہن بھائی نظر آتے ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا لیکن انہوں نے اس سے خدا کے نام کو جلال دیا. بہت سے ایسے بھی ہیں جنہوں نے پیسہ کمایا اور بس دبا لیا, اور پھر کیا ہوا جب وہ مر گئے تو ان کے پیسے کے اوپر ان کی اولاد نے لڑنا شروع کر دی. بجائے اس کے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے بلیسنگ کا سبب بنتے, وہ مرنے کے بعد اپنے بچوں کے لیے لڑائی جھگڑے کا سبب بن گئے. تو میں یہ کہتا ہوں اگر آپ دولت آپ نے بہت کمائی ہے اچھی بات ہے, لیکن اس دولت کو اپنے بچوں کے لیے پھندا بنا کے نہ جائیں. کم از کم اپنے بچوں کو خدا کی تعلیم ضرور دیں کہ وہ اس کے بعد لڑیں نہ, اس کے بعد محبت سے اس دولت کو بانٹ لیں. اور بائبل مقدس میں یہ تعلیم دیتی کہ جو کچھ تیرے پاس ہے, وائس کی کتاب میں جو کچھ تیرے پاس ہے اس سے کھا پی, عیش کر, دوسروں کی مدد کر اور خوش رہ. ہم کیا کرتے ہیں ساری عمر کماتے رہتے ہیں, بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر بھی خوش نہیں ہوتے, کیونکہ جو کچھ ہم نے کمایا ہوتا ہے ہم اس کو شکر گزاری سے استعمال نہیں کرتے. ہم سنبھالتے رہتے ہیں. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. مجھے ایک بہت خوبصورت واقعہ کوریا کی کلیسیا میں سے یاد آیا. ایک شخص بڑا غریب تھا, وہ ایک چرچ میں جاتا تھا, تو پادری صاحب نے کھڑے ہو کے اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ یہ کلیسیا جو ہے جس جگہ پر آپ عبادت کر رہے ہیں اس کا رینٹ $50 ہے اور اس دفعہ وہ دینے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, اور جو ہدیہ اکٹھا ہوا بڑا کم ہے, کیا کریں گے؟ $50 کوریا میں دوسری جنگ عظیم کے بعد بہت بڑی رقم تھی. تو ایک بزرگ شخص تھا, وہ غریب آدمی تھا, کسان تھا, اس نے اٹھ کے ہاتھ کھڑا کیا. اس نے کہا پادری صاحب میں آپ کو 2 دن کے بعد $50 دے دوں گا. تو امیر لوگ جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے, وہ ادھر ادھر دیکھ رہے تھے کہ شاید کوئی دوسرا ہاتھ کھڑا کر دے, مجھے ہاتھ کھڑا نہ پڑے, میں نہ ہاتھ کھڑا کروں. پیسہ تو بہت ہے لیکن مسیح کے جلال کے لیے اس کو لگانے کی جرت نہیں ہے, ہمت نہیں ہے, کیونکہ مسیح کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں ہے. جس کی محبت مسیح کے ساتھ ہے, اگر مال کی کتاب پڑھیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے لوگوں نے اپنے گھر بیچ دیے. لوگ اپنی جائیدادوں کو بیچ کر رسولوں کے پاس لے آتے تھے اور وہ بڑی دیانتداری سے انہیں بانٹ دیتے تھے. آج پاسبانوں کے اندر محبت نہیں ہے, کلیسیا کے اندر محبت نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت نہیں کرتے, ہم ایک دوسرے سے محبت نہیں کر پا رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خدا سے محبت نہیں کرتے. جو شخص خدا سے محبت کرتا ہے وہ اس کی مخلوق سے بھی محبت کرتا ہے. آمین. اس نے $50 مان لیے کہ جی میں دوں گا, اور اس نے واقعی وعدے کے مطابق 2 دن کے بعد لا کے دے دیے. تو پادری صاحب بڑے حیران ہوئے کہ اتنے امیر لوگ اس کلیسیا کے اندر ہیں, ان میں سے کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا, لیکن یہ غریب آدمی ہے, کسان ہے, یہ $50 کہاں سے لایا ہے؟ تو کچھ دنوں کے بعد وہ اس کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے گئے. جب اس کے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے گئے تو وہ اپنے گھر پہ نہیں تھا, اس کا بیٹا بھی نہیں تھا. تو اس نے اس کی اہلیہ سے پوچھا کہ باجی آپ بتائیں کہ بھائی صاحب کہاں ہیں, میں تو دعا کرنے کے لیے آیا ہوں, ان سے ملنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وہ تو کھیت میں ہیں, کام کر رہے ہیں. تو اس نے کہا چلے میں کھیت میں ہی چلا جاتا ہوں اور وہاں پر جا کے ان سے مل بھی لوں گا اور دعا بھی ہو جائے گی. تو جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ کہتا ہے کہ جب میں اس کھیت کے پاس پہنچا تو میں نے حیران کن منظر دیکھا, اور وہ منظر کیا تھا کہ ان کے ہل کے اندر بیل نہیں تھے. وہ بزرگ شخص اور اس کا بیٹا بیلوں کی جگہ پر ہل کو کھینچ رہے تھے. تو وہ پادری صاحب کہتے ہیں کہ میں تو گھبرا گیا کہ ان کے بیل کہاں چلے گئے ہیں. تو کہتا ہے کہ میں نے اس شخص سے کہا کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو 2 بیل تھے, آپ کے بیل کہاں چلے گئے ہیں؟ اس نے کہا پادری صاحب جب آپ نے اعلان کیا تو میرے دل میں غیرت آئی کہ کیا خدا کے گھر کا ہدیہ دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے, میرے پاس قوت ہے, خدا نے مجھے طاقت دی ہے, میں اپنے بیل بیچ دوں گا, خدا مجھے پھر دے دے گا. تو اس نے کہا لیکن جب تک نہیں ہے ہم اسی سے کام چلا رہے ہیں, خدا نے ہمیں طاقت دی ہے, ہم خود ہی ہل چلا لیں گے. اور پادری صاحب کہتے ہیں کہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے خدا کی شکر گزاری کی کہ خدا سے محبت کرنے والے ایسے لوگ بھی میری کلیسیا میں موجود ہیں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس کے بعد اس نے لکھا
کہ اب وہ شخص ایک مالدار آدمی بن چکا ہے. ہاللیلویا. کیونکہ اس نے خداوند کے کھیت میں آنسوؤں کے ساتھ بویا تھا, مشکل کے ساتھ بویا تھا. اس بیوہ کے پاس 2 ہی دمڑیاں تھیں. کتنی تھی جی؟ لکھا ہے صاحب حیثیت لوگ تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق ڈال رہے تھے. یسوع بھی دیکھ رہا تھا, یسوع چپ تھا. یسوع کو پتا تھا اس کے بینک میں $100 کروڑ ہے اور یہاں پر یہ $100 ڈال رہا ہے, $1000 ڈال رہا ہے, نو پرابلم, کوئی بات نہیں. یسوع نے کوئی دھیان نہیں دیا, دیکھ تو رہا تھا وہ. لیکن ایک عورت آئی اور اس نے صرف 2 دمڑیاں ڈالی, $2. تو یسوع نے کہا اس عورت نے سب سے زیادہ ڈالا ہے. تو شاگرد کہنے لگے استاد یہاں پر تو لوگوں نے مسکالوں کا ڈھیر لگا دیا ہے, باکس کے اندر پھینک رہے ہیں, اور یہ عورت 2 سکے لے کے آئی ہے, تو کہہ رہا سب سے زیادہ. یسوع نے کہا اس کے پاس تھی ہی 2. ہاللیلویا. اور اس نے وہی بو دی. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, اس زمین پر ایک مسیحی کی زندگی جو ہے وہ ایڈونچر سے کم نہیں ہے. میں نے اس کا تجربہ کیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا بہت کیا. جب میرے ماں باپ مر گئے تو میں نے سوچا کہ اب مسیح کے علاوہ میری زندگی میں اور کیا ہے. میرا باس میرے لیے کھانا لے کر آتا تھا اپنے گھر سے, اپنے لیے بھی لاتا تھا, میرے لیے بھی لاتا تھا. میں اپنے حصے کا کھانا دوسروں کو دے دیتا. کچھ غریب لوگ ایسے تھے جن کے باس ان کو کھانا نہیں دیتے تھے, ان کی تنخواہ بھی اتنی کم تھی کہ وہ کھا نہیں سکتے تھے. کئی سال میں نے انہیں کھانا کھلایا اور میرے روزے ہو گئے. مجھے فائدہ ہوا اس کا, خدا نے مجھے برکت دی. جب ہم دوسروں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں, ایک بڑی سمپل سی مثال ہے ہمیں سکھائی جاتی. دیکھیں آپ کے ہاتھ میں کتاب ہے, دو لے لیں, چلے یہ بھی پکڑ لیتا ہوں, مشکل کر لیتا ہوں ادھر. اب آپ مجھے کچھ پکڑانا چاہتے ہیں, میں ساتھ میں کیسے پکڑوں؟ میرا ہاتھ تو بزی ہے. سمجھ لیں چاندی کی اینٹ ہے میرے ہاتھ میں, آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب میں آپ کو سونے کی اینٹ دینا چاہتا ہوں, تو میں کیسے اسے پکڑوں گا جب چاندی کی اینٹ کو چھوڑوں گا؟ پھر میرا ہاتھ خالی ہو جائے گا نا, اور پھر میں سونے کی اینٹ پکڑ لوں گا آپ سے. لیکن اگر میں چاندی کی اینٹ کو پکڑے ہی رہوں گا تو کبھی بھی نہ لے سکتا. اب افریقہ کے اندر آپ کو پتا ہے بندروں کو کیسے پکڑتے ہیں؟ افریقہ کے اندر ناریل کے اندر چھوٹا سا سوراخ کرتے ہیں اتنا سا, اور اس کے اندر کنکر پھینک دیتے ہیں اور اس کو درخت پہ رکھ دیتے ہیں. جب بندر آتا ہے, بندر لالچی ہے اور شرارتی بھی ہے, وہ جب آتا ہے تو وہ اس کو ہلاتا ہے, وہ دیکھتا ہے کہ ناریل کے اندر کیا ہے, کچھ کھانے والی خاص ہی چیز لگتی ہے, اور اس کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے. ہاتھ تو اس کا چلا جاتا ہے. اب جب وہ اس پتھر کو پکڑ لیتا ہے تو پتھر کے سمیت اس کا ہاتھ باہر نہیں آ پاتا. تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسیحی ایسے ہیں, انہوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے مسیح کو رد کیا ہوا ہے, وہ چھوڑتے نہیں, اور پھر بالآخر کیا ہوتا ہے, شیطان آ کے انہیں پکڑ لیتا ہے اور شکاری اس پر آرام سے جال ڈالتا ہے, اور بندر ناریل کو پھر بھی نہیں چھوڑتا. جال کے اندر بھی وہ ناریل کو کھینچ رہا ہوتا ہے کسی طرح نکال لوں. تو بہت سے مسیحی ایسے ہیں. ایک شخص میرا دوست ہے, وہ پہاڑی علاقے میں گیا سفر کرنے کے لیے, تو وہ کہتا کہ وہاں پر کچھ بندر تھے ہم نے دیکھا, اور کہتا کہ بچے آتے تھے, وہ پٹھانوں سے مکئی لیتے تھے اور بندروں کو پھینکتے تھے, بندر وہاں سے اٹھا کے کھاتے تھے اور بھاگ جاتے درخت پہ. اور کہتا میں کافی دیر تصویریں کھینچتا رہا, منظر دیکھتا رہا. کہتا لیکن کچھ دیر کے بعد میں بڑا حیران ہوا اس بات کو دیکھ کر کہ جتنے بھی بندر تھے ان سب کے گلے لٹک گئے یہاں سے. وہ کہتا میں نے کہا یہ کیا ہوا, جب یہ درخت سے اترے تھے تو یہ ٹھیک تھے, تو اب ان کے گلے کیوں پھول گئے ہیں؟ تو کہتا کہ میرا دوست جو میرے ساتھ گیا تھا, وہ پہلے بھی کئی بار وہاں گیا تھا, اس سے کہا بھی تھوڑی دیر میں تو یہ ماجرا سمجھ لے گا یہ کیا ہے. تو کہتا کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹے بندر کو اترتے دیکھا, اس کے یہاں پر کھال تھی نہیں, ماس تھا, بہت چھوٹا تھا وہ. تو کہتا اس نے بھی چنے کھانے شروع کیے. تو ہوا کیا, اس نے چنے ادھر لگا لی اور مکئی ادھر لگا لی, ان کے گلے میں تھیلیاں تھیں. اور اس نے کہا کہ جب رات ہوتی ہے درختوں پہ یہ پٹھان بھی اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں, لوگ بھی چلے جاتے ہیں, کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یہ تو یہ اپنی تھیلیوں میں سے مکئی نکالتے ہیں اور رات کو کھاتے ہیں. تو وہ بھائی کہتا کہ مجھے بڑی شرم آئی. میں نے کہا بھی کیوں؟ کہتا کہ بندر عقل مند ہے, انہوں نے خوراک جمع کر لی, ہم نے خوراک جمع ہی نہیں کی. ہمیں آج کلام کا پتہ ہی نہیں. بائبل مقدس میں سے اگر کہیں کہ رومیوں کا خط نکالیں گے تو وہ پرانے عہد نامے میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ کبھی پڑھی ہی نہیں. لکھا ہے تیرا کلام ملا اور میں نے اسے نوش کیا, یرمیا کہتا ہے. اور داؤد کہتا ہے تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. یہ ایک بڑا سٹینڈرڈ ہے, میں نے اور آپ نے اس کو میٹ کرنا ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو خدا اپنے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے, اور اگر ہم اسے میٹ نہ کر سکتے تو خدا کبھی بھی یہ چیلنج ہمارے سامنے نہ رکھتا. لیکن خدا کو پتا ہے ہم یہ کر سکتے ہیں, اس لیے خدا اس چیلنج کو ہمارے سامنے رکھتا ہے. اور پولس رسول کہتا ہے میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا جاتا ہوں. یہ ایک پروسیس ہے, ایک دن میں کوئی مسیح کی مانند نہیں بن جائے گا, ہمیں وقت لگے گا. اگر ہم درست راہ پر چلتے رہیں گے تو آہستہ آہستہ ہم مسیح کی صورت پر ڈھلتے جائیں گے. زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے. اور اسطفنس کے تعلق سے یہی بات لکھی ہے کہ جب اس کو لے کر گئے عدالت کے اندر, اس پر جھوٹے الزام لگائے گئے, تو وہ تو خاموش تھا, لیکن لکھا ہے لوگوں نے کہا اس کا چہرہ تو فرشتے کی طرح ہے. ہاللیلویا. کیا آپ کو احساس ہوتا ہے یا آپ اس چیز کو سوچتے ہیں کہ میں اس زمین پر جو زندہ ہوں مسیح کے لیے جی رہا ہوں یا بس اپنے لیے؟ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ بچوں کے لیے روٹی کمانا بھی عبادت ہے. میں نے کہا سر جھوٹ نہ بولے, بچوں کے لیے روٹی کمانا عبادت نہیں ہے, آپ کا فرض ہے. فرض میں اور عبادت میں فرق ہے. صحیح کہہ رہا ہوں میں کہ غلط ہے؟ بہت سے لوگ اس کو عبادت سمجھ کے چرچ ہی نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں جی بچوں کی روزی روٹی کما رہے ہیں, یہ ہماری عبادت ہے. خدا نے یہ نہیں کہا کہ تو اپنے جو بچے تجھے میں نے دیے 3-4 اس کو تو پالتا رہے, بس یہ تیری عبادت میں شامل کر لوں گا. ایسا نہیں ہے. ایلی کاہن کے تعلق سے لکھا ہے سیموئیل کی کتاب میں, خدا نے ایلی کاہن سے کہا کہ اب تو میری ویسی عزت نہیں کرتا جیسے پہلے ہی کرتا تھا, اب تو اپنے بچوں کی زیادہ عزت کرتا ہے. کیونکہ اس کے بچے جو تھے کاہن تو بن گئے تھے لیکن وہ کرپٹ خادم تھے,
और करप्ट काहिन थे। और वो क्या करते थे, जो लोग कुर्बानियां लेकर आते थे उनसे गोश्त छीन लेते थे, चर्बी वाला गोश्त आगे भेज देते थे, ताजा ताजा गोश्त अपने लिए रख लेते थे, और हरामकारी उनके अंदर थी, हर किस्म की बुराई उनके अंदर थी। और एली काहिन खामोशी से उन्हें देखता रहता था, लेकिन उन्हें कहता कुछ नहीं था। तो खुदा ने कहा, अब तू मेरी इज्जत नहीं करता, अब तू अपने बच्चों की इज्जत करता है। तो कई दफा हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों की ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं, अपनी बीवी की ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं, अपने शोहर की ज्यादा इज्जत करने लग जाते हैं। हमने उनको पालना जरूर है, हमने अपनी बीवी की जरूरियात को पूरा करना जरूर है, हमने अपने शोहर के तमाम फराइज सरंजाम देने हैं, उसके कपड़े धोने हैं, उसको रोटी पका के देनी है, घर की सफाई सुथराई करनी है, बच्चों को संभालना है, लेकिन हमने अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा खुदा को देना है। आमीन। इससे पीछे कुछ नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, हम खुदा को पीछे ले गए। मैं आपको एक सादी सी मिसाल देता हूं, एक तरफ इबादत रख दे, एक तरफ शादी रख दे। लोग शादी पे ज्यादा चले जाएंगे, इबादत को मिस कर देंगे। वो कहेंगे कोई बात नहीं, इबादत तो हो जाएगी, शादी तो फिर नहीं आनी। सालगिरह पे जाना आसान है, सालगिरह पे जाना आसान है। अगर हमें कुछ फैमिली के लोग कह दें कि जी हम फलानी जगह पे सैर और तफरीह के लिए जा रहे हैं, तो क्या हमारे साथ जाना पसंद करेंगे? हम फौरन, अगर कोई कहे जी इबादत पे चल रहे हैं, तो 100 बहाने याद आ जाते हैं। कहता जी सॉरी, मेरा तो ये मसला बन गया है, पानी नहीं आ रहा, मैंने मोटर ठीक करानी है, हमारा बिल बहुत ज्यादा आ गया, मैंने कम कराने जाना है। बड़े बहाने हैं। लेकिन दुनियावी कामों के लिए हम शेर हैं, दुनियावी कामों के लिए हम तेज हैं, हम आगे जाना चाहते हैं। लेकिन याद रखें, पौलुस रसूल यहां पर हमारे लिए एक स्टैंडर्ड मुकर्रर करता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। और आप यकीन माने, मैंने अपनी जिंदगी में इस चीज का तजर्बा किया। मैंने आपको बताया कि जब मेरे वालिदैन चले गए, मेरी बहन भी चली गई, मैं अकेला रह गया और मैंने खुदावंद को पकड़ लिया। और आप यकीन माने कि मैं खुदावंद की उन तमाम नेमतों के लिए कुछ भी नहीं उसे दे सकता। मेरे पास वो अल्फाज भी नहीं है जिससे मैं उसका शुक्रिया अदा कर सकूं। ज़बूर 116 के अंदर लिखा है, उसने सब कुछ जो मुझे दिया है उसके एवज में मैं उसे क्या कुछ दे सकता हूं। मैं सिर्फ यही कर सकता हूं कि निजात का प्याला उठा के उसकी शुक्रगुजारी करूं। हालेलुया। खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए बहुत कुछ किया है। एक गीत हम गाते हैं, यस्सू ने तेरे वास्ते अपना लहू बहा दिया, उसके एवज दिले अजीज यस्सू को तूने क्या दिया। यस्सू ने तो खून बहा दिया, हमने कुछ नहीं दिया। हम रजाई को भी ना छोड़ सके, ठंड बड़ी है, कहते हैं आज नहीं जाना, बहुत सर्दी लग रही है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। हमें फाइट करनी होगी, खुदावंद के लिए जीना होगा, क्योंकि हम अपने नहीं हैं। खुदावंद ने मुझे और आपको अपने बेशकीमत खून से खरीद लिया है। हालेलुया। मुझे बहुत सी कहानियां याद आती रहती हैं। मैं तकरीबन 6 साल से कहानियां पढ़ रहा हूं और अभी तक पढ़ रहा हूं। मुझे पढ़ने का शौक है। स्टोरी छोटी जो मैंने अभी आपको कितनी सुनाई है। एक बच्चा एक जगह पर गया आइसक्रीम खाने के लिए, तो उसने वेटर को बुलाया। उसने कहा कि सर ये बड़ा कप कितने का है? उसने कहा कि 35 रुपए का। उसने कहा इससे छोटा? उसने कहा कि इससे छोटा 25 रुपए का। उसने कहा सबसे छोटा 12 रुपए का। उसने कहा 12 रुपए वाला ले आए। तो वेटर सोचने लगा कि शायद बच्चे के पास पैसे ही 12 रुपए हैं, तो वो 12 रुपए का कप ले आया उसके लिए। उसने आइसक्रीम खाई और जब वो वहां से उठकर गया और वो वेटर वहां पर वो प्याला उठाने के लिए आया, वो कप उठाने के लिए, तो उसने देखा कि उसके नीचे टिप पड़ी थी। उस बच्चे के पास बड़ा कप खाने के लिए पैसे थे, 35 रुपए थे उसके पास, लेकिन उसने सोचा कि अगर मैंने मीडियम साइज का खा लिया तो मैं थोड़ी टिप दूंगा। अगर मैं सबसे छोटा कप खा लूं तो टेस्ट तो मुझे मिल ही जाएगा, आइसक्रीम से कौन सा मैंने पेट भरना है, लेकिन इस शख्स को कम से कम मैं 23 रुपए देने के काबिल हो जाऊंगा। और उसने उस प्याले के नीचे 23 रुपए रख दिए और उसके नीचे उसने लिखा था कि खुदावंद ने मुझे ये बात कही है। सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस शख्स ने, जो वेटर था और शराब नोशी करता था, बुरे कामों के अंदर फंसा हुआ था, खुदा ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। मेरी और आपकी छोटी सी एफर्ट जो है वो बहुत से लोगों के लिए ब्लेसिंग का बाइस बन सकती है। मैं जब यहाँ पर आता था, मैंने अंकल के साथ काफी वक्त गुजारा है गुज़िश्ता सालों में, और अक्सर जब नोबी की ड्यूटी थी कराची में, तो वो अक्सर मुझे कहते थे कि बेटा यहाँ तो आप यहाँ पर आया करें, और अक्सर वो खुद आ जाते थे। और जब कभी वो किसी बात से खुश होते थे तो कहते थे शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छे। इस तरह से वो हमें बूस्टअप करते थे। तो मैं ये समझता हूं कि अब वो नफे की हालत में है। नफा क्या है? हमेशा हमेशा खुदावंद के साथ रहना, खुदा के तख्त के सामने खड़े रहना। क्या इससे कम नफे की कोई बात है भाई साहब? मुझे और आपको ये शर्फ मिल जाएगा कि हम खुदा के तख्त के सामने हाजिर होंगे और खुदा को रूबरू देखेंगे। वहां पर हमें पौलुस भी मिलेगा, वहां पे हमें पतरस भी मिलेगा, वहां पर हमें यर्मिया भी मिलेगा, यसाया भी मिलेगा, मूसा भी मिलेगा, अब्राहम भी मिलेगा, दाऊद भी मिलेगा। दाऊद से मिलने का मुझे इश्तियाक है, सब लोगों से मिलने का इश्तियाक है जो बाइबल के हीरोज हैं, और हम उन्हें मिलेंगे और उनके साथ मिलकर खुदा की प्रस्तिश करेंगे, खुदा की इबादत करेंगे। ये ईमानदारों के लिए खुदा का एक जलाली मंसूबा है जिसमें खुदा मुझे और आपको दाखिल करना चाहता है। जीना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे और आपके बुजुर्ग और इनके शौहर, इनके वालिद जो यहाँ से रुखसत हुए हैं, असल में वो नफे की हालत में चले गए। यहाँ पर वो बीमार भी होते थे, अक्सर उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाता था, लेकिन मजे की बात यह है कि उस जगह पर हॉस्पिटल ही कोई नहीं है, क्योंकि वहां पे बीमारी कोई नहीं है। हालेलुया। वहां पे 1122 की कोई गाड़ी नहीं है, क्योंकि वहां पे हादसा ही कोई नहीं होता। वहां पे कोई थाना नहीं है, क्योंकि वहां पे चोरी कोई नहीं होती, वहां पे डकैती कोई नहीं होती, कोई कत्ल कोई नहीं होता। वहां पर अमन ही अमन है। मरना मेरे लिए नफा है। हालेलुया। एक ईमानदार जब इस जमीन से रुखसत होता है
तो आसमान पर उसे बड़े फख्र के साथ, गॉड ऑफ ऑनर के साथ कबूल किया जाता है, रिसीव किया जाता है, वेलकम किया जाता है, खुशी मनाई जाती है और खुदा के लोग खुदा के सामने हाजिर होते हैं और उसकी प्रस्तिश करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बिली ग्रैहम जो बहुत बूढ़ा हो गया है, उसने तकरीबन 70 साल 7 दिहाइयां खुदा का कलाम सुनाया है और लाखों लोग उसकी खिदमत से खुदावंद के पास आए हैं। उसने कहा कि अब जमीन पर मेरा वक्त करीब है कि मैं इसे छोड़ दूं, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं क्योंकि मैं अपने खुदावंद को रूबरू देखूंगा। हालेलुया। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आज तक आप खुदावंद से दूर हैं और आप अपनी जिंदगी में ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं जो खुदा के नाम को जलाल देने का बायस नहीं है बल्कि खुदा के नाम की तकफीर हो रही है, तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज वक्त है कि हम अपनी जिंदगी खुदावंद को दे सकते हैं। हम अपने कामों से खुदावंद के नाम को जलाल दे सकते हैं। हम फख्र का बायस बन सकते हैं। आपको पता है अय्यूब के लिए खुदा ने फख्र किया था शैतान के सामने। खुदा ने कहा, क्या तू मेरे बंदा अय्यूब को जानता है? तो मैं ये सोचता हूँ कभी कभी इस कहानी को पढ़ने के बाद कि अगर कभी शैतान मेरा तस्करा लेकर खुदा के पास चला जाए तो खुदा मेरे बारे में फख्र कर सकता है कि क्या तूने मियां मीर कॉलोनी के अंदर बस्ती सैदन शाह में मेरे एक खादम को देखा जिसका नाम शहजाद है, या इन बहनों को देखा? आप अपने आप को इस जगह पर रखें, यूब की जगह पर। अगर शैतान इल्जाम लगाने के लिए पहुंचे तो क्या खुदा ये कह सकता है कि तूने मेरी इस बेटी को देखा है? उसकी लाइफ में गुर्बत आ जाए, मुश्किल आ जाए, परेशानी आ जाए, तकलीफ आ जाए, बीमारी आ जाए, तंगी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो मेरे साथ चलती है। हालेलुया। वो मेरे नाम को जलाल देती है। वो मेरा बेटा मुझसे मोहब्बत करता है। तू जैसे मर्जी उसको आजमा ले, वो मेरा इनकार नहीं करेगा। मैं आपको उभारना चाहता हूं। जिस जगह पर अंकल चले गए हैं वो खूबसूरत जगह है। ज़बूर में हम गाते हैं, ओ है जगह सोनी सुथरा हिस्सा मेरा। हालेलुया। हमें खूबसूरत जगह पर जाने की उम्मीद रखते हैं। हालेलुया। ईमानदार जिन सड़कों पर चलेंगे वो सोने की सड़कें, लुक की सड़कें नहीं है, सोने की है। कितना बड़ा एजाज है। और वहां पर सूरज की कुछ हाजत नहीं है क्योंकि वहां पर बड़े के चेहरे का जो नूर है उसने उस सारी जगह को मुनव्वर कर रखा है। प्रेज द लॉर्ड। मैं खुशी मनाता हूं इस बात के लिए कि मसीह में होते हुए मेरे पास एक बड़ी उम्मीद है, हमारे पास एक बड़ी उम्मीद है। हम जब यहां से रुखसत होंगे तो एक अच्छी जगह, खुदा यीशु मसीह ने कहा, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी मेरे साथ हो। हालेलुया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। मैं चाहता हूं कि चंद लम्हात के लिए आप जरूर अपने मुंह को खोलें और खुदा की शुक्रगुजारी करें कि खुदा तू कितना भला है, तू कितना मेहरबान है, तू कितना अजीम है।